ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی۔ یہ میں آپ کو بخاری شریف کا واقعہ سنانے لگا ہوں۔ یہ حدیث کا واقعہ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ ایک غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ ایک بندے کے پاس گیا اور اسے کہنے لگا کہ مجھے 1000 دینار قرض چاہیے۔ دینار سونے کا ہوتا تھا، تو اس نے کہا کہ قرض تو میں تمہیں دے دوں گا، لیکن قرض کے لیے تمہیں کوئی چیز، کیا چیز میرے پاس گروی رکھو گے یا کس کی ضمانت دو گے تو پھر میں تمہیں قرض دوں گا۔ اس نے کہا بھائی میں تو غریب بندہ ہوں، میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے، اور غریب کی کون ضمانت دیتا ہے؟ میرے پاس تو ضمانت کے لیے صرف میرا اللہ ہی ہے، میں اللہ کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ تو وہ بندہ سوچنے لگا کہ یار میں کسی شخص کی ضمانت مانگ رہا تھا، اور اگر یہ دے دیتا تو میں نے وہ قبول کر لینی تھی۔ اب جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، یہ اس مالک الملک کی 2 جہاں کے بادشاہ کی ضمانت دے رہا ہے، تو میں قبول کر لیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا، تو اس نے اس کو 1000 دینار قرضہ دے دیا۔ تو وہ ان کی مدت طے ہوگی، اس نے کہا کہ اتنی مدت میں تجھے فلاں دن اسی دریا کے پاس آ جانا، تو میں تمہیں تمہاری مطلوبہ رقم جو ہے وہ واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو وہ اس سے رقم لے کے 1000 دینار تو چل دیا، اور کشتی میں بیٹھ کے دریا کے پار چلا گیا۔ اس نے کچھ کام کیا، کاروبار کیا، تو جب وہ اس کا ٹائم آیا، جس ٹائم پہ اس نے وہ رقم واپس کرنی تھی، تو وہ واپس دریا کی طرف آیا تو اسے کوئی کشتی نہ ملی۔ انتظار کرتا رہا، جب اس نے دیکھا کہ کوئی آثار نہیں ہے اس پار جانے کے، تو اس نے وہ 1000 دینار ایک لکڑی کے اندر، پھٹے کے اندر ڈالے، اور ساتھ ایک رکا خط لکھ کے ڈال دیا کہ یہ تمہارے پیسے ہیں، میں تمہیں بھیج رہا ہوں، جس کو میں نے ضامن بنایا تھا اسی کے ذریعے سے میں یہ تمہیں بھیج رہا ہوں، اپنی مطلوبہ رقم لے لو۔ تو اس نے یہ اس میں لکڑی کے تختے میں رکا بھی ڈال دیا اور پیسے بھی ڈال کے دریا میں پھینک دی۔ تو وہ بندہ انتظار میں بیٹھا تھا اس دن کہ آج وہ شخص آئے گا اور میری رقم مجھے واپس کرے گا۔ جب اس نے دیکھا کہ سورج ڈھلنے کے قریب ہے اور کوئی کشتی بھی ابھی تک نہیں آ رہی، تو اس نے سوچا کہ یار میرے ساتھ فراڈ ہو گیا، تو اب تو مشکل ہے، میری رقم ڈوب گئی ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی کا تختہ اس کے قریب آیا، اس نے کہا کہ چلو یہ اٹھا لیتا ہوں، میرے گھر جا کے یہ جلانے کے کام آئے گا، مجھے ایندھن کا کام دے گا۔ تو وہ لکڑی کا تختہ اٹھا کے چلا گیا گھر جا کے جب اس نے اس کو توڑا تو اس میں سے 1000 دینار وہ نکل آئے، اور ساتھ میں وہ خط اور رکا بھی اسے مل گیا۔ تو اس نے پڑھا اور اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگا۔ تو کچھ دن اور گزر گئے، تو وہ بندے نے سوچا، قرضدار نے، کہ یار پتہ نہیں اس کو وہ رقم ملی بھی ہوگی یا نہیں، تو میں جو ہے نا اس کو دوبارہ، اس کے پاس اور رقم ہو گئی تھی، اس نے کہا میں یہ رقم اس کو جا کے نا دے کے آتا ہوں، اس کو پتہ نہیں ملی ہے یا نہیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ تو وہ بندہ آیا دریا پہ، اسے کشتی مل گئی۔ وہ کشتی میں بیٹھ کے اس بندے کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ میرا اللہ گواہ ہے، میں نے تمہاری رقم تمہارے ٹائم پہ پہنچانے کے لیے میں دریا پہ آیا تھا، تو مجھے کشتی نہیں ملی تھی، تو میں انتظار کرتا رہا، تو میں نے وہ لکڑی کے ایک تختے میں رقم ڈال کے روانہ کر دی تھی کہ اللہ تم تک کو پہنچا دے۔
تو وہ کہنے لگا کہ اللہ نے میرے تک وہ پہنچا دی ہے۔ اس نے کہا میں تو اور بھی لے کے آیا تھا پیسے ساتھ کہ اگر وہ تمہارے پاس نہیں پہنچے تو میں یہ تمہیں دے دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ میرے پاس پیسے پہنچ گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ تھے اللہ والے لوگ، تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے۔ اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم آج کل لوگ کسی سے قرض لیتے ہیں تو دینا بھی ہوتا ہے واپس، لیکن بار بار وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ جب ٹائم آتا ہے تو کہتے ہیں یار ابھی نہیں، میں مجھے کچھ اور دن دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ جب لوگ وعدہ خلافی کرنے لگ جائیں تو اللہ ان کو اوروں کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی کہ غیر ان پہ مسلط ہو جاتے ہیں، پھر وہ جو چاہیں ان کا حال کریں۔ تو آج میرے بھائیوں، ہمارا یہی حال ہے کہ ہم غیروں کے تسلط میں آ گئے ہیں، غیر ہم پر مسلط ہو گئے ہیں، وہی ہم پر حکمران ہیں، صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے۔ اگر ہم اپنے اعمال درست کر لیں تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں عزت عطا فرمائے۔